رات کے سونے کی پہلی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہر جاگ جایا کرتے تھے۔ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ حضور نبی کریم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلد سو جاتے تھے اور رات کے آخری پہر حضور جاگ جاتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ کبھی کبھار مسلمانوں کی مصلحت کے لیے، مسلمانوں کی کسی کام کی وجہ سے حضور نبی کریم عشاء کے بعد بھی جاگے ہیں، لیکن حضور کا عام معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور جلد سو جایا کرتے تھے اور رات کے آخری پہر تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے۔ یہ پہلی سنت ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکے نا آج کا پڑھا لکھا نوجوان، آج کا دیندار، آج کا پرہیزگار، آج کا بوڑھا، آج کا جوان، آج کے مرد، آج کی عورتیں، آج مسلم معاشرے میں رہنے والے سارے لوگ کس رخ پہ چل رہے ہیں؟ رات 11 بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک میرا نوجوان موبائل میں لگا رہتا ہے، انڈیا کی گندی فلمیں دیکھنے والا، عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور رات 12-1 بجے تک اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ جب اٹھنے کا وقت آتا ہے یہ اس وقت میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ حضور کی اس پہلی سنت کو آج ہم ذبح کر رہے ہیں۔ مساجد میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں آ رہے ہیں۔ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا کیوں مشکل ہے؟ رات کو دیر تک جب گپے لگاتے ہیں، دیر تک موبائل میں لگے رہتے ہیں، دیر تک فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، دیر تک قصے کہانیاں کرتے ہیں، دیر تک غیبت کی محافل کو گرم کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر صبح کے وقت ان کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ آج دشمن نے حضور سے کاٹنے کے لیے میرے نوجوان کو راتوں کو بیدار کرنے پہ لگا دیا اور دن کو سلانے پہ لگا دیا۔ آج امت زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ جب تک یہ امت رات کو جلدی سویا کرتی تھی، صبح تہجد میں اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے رب کے سامنے آنسو بہاتی تھی، یہ پوری دنیا پر حکمرانی بھی کرتی تھی۔ پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے جتنے ہیروز گزرے ہیں، جتنے سپہ سالار گزرے ہیں، جتنے حکمران گزرے ہیں، جتنے بہادر گزرے ہیں، جتنے سائنسدان گزرے ہیں، جتنے نامی گرامی انسان گزرے ہیں، ان کی ہسٹری اور ان کی سیرت کو پڑھیے، وہ رات کو جلدی سونے والے تھے، صبح جلدی اٹھنے والے تھے۔ آج میرا دکاندار بھی سویرے دکان نہیں کھول رہا، ہمارے ہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ صبح جلدی ہماری مارکیٹیں کھل جاتی ہیں۔ اسلام آباد میں دیکھیے، لاہور میں دیکھیے، شہروں میں دیکھیے، 1 بجے تک یوں لگ رہا ہے کہ رات کے 12 اور 1 بج رہے ہیں۔ 2 بجے اور 1 بجے کے بعد ان کی صبح ہوتی ہے، رات 2 بجے ان کی مغرب ہو رہی ہے۔ نہ کھانا وقت پہ، نہ سونا وقت پہ، نہ تعلیم وقت پہ، نہ بچوں کو ٹائم دینا۔ پوری زندگی ہماری آج اجیرن ہو چکی ہے۔ اس لیے معیشت کا پہیہ جام، اس لیے اخلاقیات کا پہیہ جام، اس لیے دین کے لحاظ سے ہم زوال پذیر، اس لیے پوری دنیا میں آج ہم مار کھا رہے ہیں مسلمان۔ اس لیے آج کے بعد خود بھی جلدی رات کو سونے کی عادت اپنائیں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ بچے کے ہاتھوں میں موبائل نہ چھوڑیے، نہ بچے کے ہاتھ میں نہ بچی کے ہاتھ میں، جلدی انہیں سلائیں اور رات کے آخری پہر میں انہیں جگائیں۔ خدا کی قسم، جس ماں باپ نے اپنے بچوں کو جلدی رات کو سلانے کا عادی بنایا، رات کے آخری پہر جگانے کا عادی بنایا، انہوں نے اپنی اولاد کو محفوظ کر دیا، ان کا مستقبل روشن ہوگا۔